ادارے اور باقی اداروں کے خلاف بھی یہ پک اینڈ چوز کیوں ہے؟ ہمارے جج، آپ کے جج، اس کے جج، یہ کیا کیوں پی ٹی آئی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اس طرح بیہیو کرتی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی بیہیویئر کی بات نہیں، ایک حقیقت ہے. پاکستان کی پوری تاریخ اس حقیقت سے مرتب ہے. پاکستان کی تاریخ میں جسٹس منیر بھی گزرے ہیں اور جسٹس افضل شاہ بھی گزرے ہیں جن کو ملک سے بھاگنا پڑا، جیسا قاہرہ صاحب نے کہا ہے. تو اس ملک میں ہر طرح کے جج رہے ہیں، لہٰذا پہلے بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا ہم ایک ہی برش سے نہیں سب کو پینٹ کر سکتے. یہاں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ ججوں کو سب کو چھوڑ دیا جائے یا سب پہ تنقید کی جائے، یہ درست بات نہیں ہے. جو قابل تنقید ہے اس پہ تنقید کی جائے گی، جو قابل تنقید نہیں ہے اس پہ نہیں کی جائے گی. جو عدالتی کارروائی ہے، اب بہت سی کارروائی عوام کے سامنے ہے. دیکھیں آپ کرنے دیں، لوگوں کو کرنے دیں. دیکھیں اسی لیے میں عرض کرتا ہوں جو آزادی اظہار کا اصول ہے وہ یہی ہے. امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ کیوں لوگوں کو کہنے دیا جاتا ہے اپنے من کی بات کہو؟ میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا برطانیہ میں، مجھے یاد ہے ایک دن ٹائمز آف لنڈن کے فرنٹ پیج پہ لکھا تھا، ہیڈ لائن تھی یو فولز، اور ان کا جو اس میں جو ایڈریس کر رہے تھے وہ ہاؤس آف لارڈز کو کر رہے تھے جو برطانیہ کا سب سے بڑا عدالتی ادارہ ہے. لہٰذا یہ باتیں ہوتی ہیں، ان سے نہیں گھبرانا چاہیے. آپ ہر اطراف کی تنقید ہونے دیں، وہ آپس میں گھل مل کر زائل ہو جائے گی. جو سچ ہے وہ نکل آتا ہے بالآخر. ہمیں نہیں شور و غوغے سے پریشان ہونا چاہیے کیونکہ اس کا جو تدارک کیا جاتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فلٹر لگائیں گے، قاہرہ صاحب نے جیسا کہ کہا، اس کے بعد فلٹر لگانے والے کی مرضی ہے. وہ یہ کہے سلمان راجہ کی بات ہوتی ہے. سر اب راجہ صاحب آپ کے خلاف کوئی کیمپین چلے آپ پہ دباؤ بڑھے گا. میں صرف قاہرہ صاحب میں کوئی بات نہیں دیکھیں چلنے دیں. میں کہتا ہوں دیکھیں چلنے دیں. آسما دیکھیں اگر آپ اس کا تدارک یہ کرتے ہیں کہ آپ حکومت کو کہہ دیتے ہیں کہ فلٹر لگاؤ، آپ کو پھر کیا پتا کس چیز کو انہوں نے فلٹر کے ذریعے روکا ہے. فلٹر بالکل سلوشن نہیں ہے. دیکھیں میں عرض کروں فلٹر وہی مملکتیں لگاتی ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے معاشرے میں گفتگو کو کنٹرول کرنا. ان کا مقصد صرف مغلظات کو کنٹرول کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ سیاسی بیانیاں ایک ہی رنگ کا چلے، پابندی کوئی حل نہیں ہے. چلنے نہ دیا جائے. قاہرہ صاحب آپ ایک بات پوچھ رہے ہیں، آپ سے بالکل حل نہیں ہے فلٹر، بالکل کوئی حل نہیں ہے. میں سر بالکل فلٹروں کا وکیل نہیں ہوں. مجھے راجہ صاحب کی گفتگو سے میں ہمیشہ ان کا بہت احترام کرتا ہوں. یہ بہت سینئر وائس ہے، اللہ کرے ایسے لوگ ہمارے ملک میں کثرت سے پیدا ہو جائیں. نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اکاؤنٹ کے ذریعے میری یا کسی ایک ایسے فرد کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، کسی جج کی کرتا ہے، اب وہ جج تو میڈیا پہ آ کے اس کا جواب نہیں دے گا، وہ تو آ کے اس کی ڈیٹیلز بیان نہیں کرے گا. کسی فوجی کی کرتا ہے، وہ فوجی جو ہے وہ تو آ کے اس پہ میڈیا پہ بات نہیں کرے گا. میں اور راجہ صاحب تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گے، آپ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گی. تو اس کا بھی کوئی سوچنا پڑے گا ہمیں کہ اس کا کیا سولوشن ہے. اس کے لیے اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آزادی اظہار کا ہوئی ہے، ڈیفیمیشن لاز کی صورت میں ہوئی ہے. ایک رائے صاحب ایک آخری دیکھیے دنیا میں ہمیں ایک بات، راجہ صاحب آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے بھی ایجوکیٹ کیجئے. دنیا کے اندر جن معاشروں میں آزادیاں دی گئی ہیں اور دینی چاہیے، آزادیوں کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن وہاں گریجول گروتھ اور ریولوشن کے ذریعے حقوق ملے ہیں اور ساتھ ریسپانسبلٹیز فکس ہوئی ہیں. ان کے اندر ٹالرنس کا عدالتیں بھی آزاد کام کرتی ہیں. ڈیفیمیشن کے کیسز کو سالوں نہیں لگتے ہیں. اور یورپ اور برطانیہ کی طرح بنانا چاہیں گے تو آپ کے سماج میں نہ وہ مذہبی رواداری ہے، نہ وہ سیاسی رواداری ہے، یا قتل و غارت ہو جائے گی. راجہ صاحب یور ٹیک. پھر میں حکومت وقت سے بھی پوچھوں کہ انہوں نے ٹویٹر پہ آج جو جواب جمع کروایا ہے وہ کیا ہے؟ جی سر دیکھیے ٹویٹر اور سوشل میڈیا آج کی بات نہیں ہے، اس کو 10-12 سال ہو گئے ہیں. آج جو جلغار سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بیانیے کو بند کیا جائے کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہیں. اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور جہاں دنیا میں ایسا کیا گیا ہے وہاں فسطائیت ہوئی ہے اور فسطائیت کو گہرائی ملی ہے. لہٰذا یہ فلٹر لگانا، یہ کہنا کہ ہم کوئی چین سے سسٹم لیں گے، اگر آپ چین جیسا معاشرہ قائم کر دیں. نہیں، میں بالکل اس کی بات نہیں کر رہا فلٹر کی، میں نے اس کے اوپر وضاحت بھی کر دی ہے. لیکن میں ایک گزارش کروں، جو کچھ پھر سیاست کے اندر یا فوج کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کے ٹارگٹ کر کے جو کچھ رویہ پھر پی ٹی آئی نے اختیار کیا ہوا ہے، کیا وہ رویہ قابل ہے اس کو کہ اس کی تمثیل بنائی جائے؟
बिल्कुल। अच्छा मैं सर अब मैं हुकूमत से पूछ लूं, बिलाल साहब, अब ये बात जो हो रही है इस वक्त, कैंपेन है सर, आपकी पूरी कैंपेन है उस जमात की। जी बिलाल साहब, आप जो बात हो रही है इसके ऊपर जो राजा साहब भी बात जवाब देना चाहूंगा। पहले मैं जवाब ले लूं, अगर आपकी इजाजत तो मैं ले लूं। जी राजा साहब, आप जवाब दे दें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। सर ले लें, आप दे दें जवाब राजा साहब। नहीं देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि किसी भी इदारे का आप मुकद्दस गाय बनाते हैं तो फिर आप अपने हाथ में वो इख्तियार ले लेते हैं जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। आपके ये तो इख्तियार हमने इसलिए लिया है कि अदलिया को हम बचाएं या किसी और इदारे को बचाएं, ऐसा नहीं होगा फिर ये कि आप गला घोंट देंगे हर उस बयानिए का जो आपको पसंद नहीं होगा। तो राजा साहब, हल ये है कि आप गाय बढ़ती चली जा रही है सर, इस पे तो मुकद्दस गाय बढ़ती चली जा रही है ना। मैं अस्मा, एक मिनट रुको जी, अस्मा, ये नहीं है सवाल। ये है कि आप एक जमात को ये इख्तियार दे दें कि जो बंदा उसके खिलाफ बोले आप उसकी तजलील करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, उसको अपनी औलाद और नस्लों के सामने उसको जलील कर दे और कोई पूछने वाला ना हो। नहीं राजा साहब, पूछे, कानून बनाए, लोगों को आप लोगों पे जुर्माने आयद करें, आप गिरफ्तार करें, जुर्माने आयद करें। देखिए ये सब कुछ अपनी जगह है। फिर आजादी इजहार का कानून नहीं, देखिए दुनिया में कानून मौजूद हैं। ऐसा देखिए, ये मामला तो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये आप दुनिया में पड़े हुए लोग हैं, दुनिया में पड़े हुए लोग हैं। क्या आप बरतानिया और यूरोप की तरह टॉलरेंस वाला मुआशरा है कि आप अपने समाज से उसी रिएक्शन की तवक्को कर रहे हैं? कुछ तो यहाँ आपको देखिए ये कि हम में टॉलरेंस नहीं है। कायरा साहब, बड़ी माजरत से देखिए, हम इन चीजों को जवाब बना के यहाँ कब्रिस्तान की खामोशी कायम कर देंगे, ये चीज रुकती नहीं है। जब आप एक दफा ताकत देखिए, जब आप ताकत दे देते हैं। कायरा साहब, एक सेकंड में सवाल पूछ लूं। राजा साहब, दो चीजें बहुत अहम है, एक कब्रिस्तान, एक तरफ सर जी एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम है जो कि दुरुस्त भी है कि वो लोगों को खामोश करते हैं, दूसरी तरफ अब पीटीआई पे भी इल्जाम है कि वो भी इतना दबाव बढ़ाते हैं, इतनी किरदार कुशी करते हैं कि वो भी खामोश करते हैं। ये दो इल्जाम है, दो ताकतवर धड़ों के बीच में करना है ना। जी सर, देखिए, आपको फैसला करना है कि आपने माशरे में खामोशी पैदा करनी है या आपने नापसंदीदा गुफ्तगू को भी रहने देना है। आपके सामने यही दो रास्ते हैं, या आप गला घोंटते मुकम्मल तौर पे क्या करेंगे सर, या आप उसका हल क्या है? देखिए, नापसंदीदा गुफ्तगू हर माशरे में, देखिए नापसंदीदा गुफ्तगू, मुझे अर्ज करने दें, नापसंदीदा गुफ्तगू हर माशरे में होती है। अमेरिका में हुई, ट्रंप के इलेक्शन के बाद हुई, हर जगह होती है। ये नापसंदीदा गुफ्तगू यूरोप में हो रही है, वहां पे नस्ली मुनाफरत फैलाई जा रही है। फ्रांस के इलेक्शन में ये बात सामने आई, लेकिन सोशल मीडिया का गला किसी ने नहीं घोंटा। होता यही है कि आप मुकदमे कायम करते हैं। अच्छा बिलाल कियानी साहब, देखिए सर, ये बिलाल कियानी साहब से एक सवाल पूछ लूं। का मुआशरा नहीं है, आप अगर अपने मुल्क को नहीं, फिर आप गला घोंटते हैं ना कायरा साहब, फिर मान लें कि हम गला घोंटने जा रहे हैं तो फिर गला घोंटते मेरा, आप आइए कहिए कि हम गला घोंटेंगे और हम किसी को बात नहीं करने देंगे। आप जब गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए कोई तो पैरामीटर बनाना पड़ेगा, वो बनाने चलेंगे तो आप रास्ते में रुक जाएंगे। आप बताइए ना, बैठिए मेरे साथ, आइए बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। जिस तरह की देखें, जिस तरह की कानून साजी यकतरफा ये पार्लियामान कर रही है, जिस तरह आपने कानून बनाया, देखें। अच्छा राजा साहब, मैं मुझे इजाजत दें प्लीज, मैं एक सवाल पूछ लूं, मुझे इजाजत दीजिएगा।